بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ بات کر لیتے ہیں کہ آج جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے، وہ اس لیے کہ جتنی بھی الیکشن کے حوالے سے جو بھی یہ ایک دھاندلی بلکہ دھاندلی کی دھاندلا ہوا ہے اس کے اوپر کہ اس کی جو اپیلیں دائر ہوئی ہیں، یعنی بہت سارے حلقے جن کی اپیلیں دائر ہوئی ہیں، بالخصوص لاہور ہائی کورٹ میں کوئی 20 سے زائد ایسے حلقے جن کے اوپر یہ دھاندلا کیا گیا، ان کی اپیلیں لاہور ہائی کورٹ اور کچھ کی دیگر اسلام آباد، پشاور، سندھ، یعنی ساری ہائی کورٹس کے اندر جو ہے یہ چیلنج ہے، اور کچھ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اندر چیلنج ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو سارا نظام ہے یہ کس طرف جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ کے اوپر بات کر لی جائے تو یہ ایک ایسی عوام کے حقوق کے اوپر یہ جو وار ہے، کڑا وار ہے عوام کی رائے کے اوپر، آئین کے اوپر اور قانون کے اوپر، جس کی ابتدا جو ہے وہ اس طرح ہوئی تھی کہ، اور سب سے جو انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پورا نظام باہم صلاح مشورہ ہو کر تمام ادارے اور تمام سیاسی پارٹیاں، جس کو اگر ان الفاظ میں چلیں 75 سال میں نہ جائیں تو جو بچا کھچا پاکستان تھا 71 کے بعد، یہ نصف صدی پر محیط ایک جو نظام تھا، یہ ایک طرف ہو کر باہم صلاح مشورہ ہو کر اس نے عوام، آئین اور قانون کے خلاف جو سازش کی ہے، اس کے اندر یہ بڑے بڑے جو عہدے دار ہیں اور بڑی بڑی جو جن کو عوام نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے یہ سب کچھ دیا تھا، وہ عوام، آئین اور قانون کے خلاف کھڑے ہو گئے اور پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جنہوں نے عوام کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے، خواتین کی بے حرمتی کی ہے، آئین کی پامالی کی ہے اور جبر اور ظلم کی انتہا کی ہے۔ اور موجودہ اس پورے نظام کے اندر واحد سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس کے قائد عمران خان، جو عوام، آئین اور قانون اور پاکستان کی خودداری، سالمیت، انٹیگریٹی اور اقبال کی خودداری اور قائد اعظم کی جو آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، اور عوام جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، جو آئین کی بحالی کی اس جو ایک تحریک ہے، اس کے اندر یہ الفاظ یا یہ تاریخ جو ہے یہ نمایاں الفاظ میں لکھی جائے گی۔ ایک طرف اداروں کا اور بدقسمتی سے جو چیف جسٹس پاکستان ہے، ان کے کردار کو سیاہ حروف میں لکھا جائے گا، تو دوسری طرف پی ٹی آئی، عمران خان اور عوام کی جو قربانیاں ہیں ان کو سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ رہی بات ان لوٹوں کی آئینی اور قانونی طور پر، ان کو کیونکہ یہ بہت ہی پری پلاننگ سے جس طرح سے بے نشان کیا گیا پی ٹی آئی کو، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے عوام کی رائے کے اوپر کس طرح سے ڈاکہ مارنا ہے، تو اس ڈاکے کے اندر جو ہے وہ بدقسمتی سے ایک ایسا عہدہ جو سب سے بڑا پاکستان کا انصاف دینے والا عہدہ ہے، جو آئین کو، عوام کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے والا ایک آفس ہے، وہ بھی باہم صلاح مشورہ ہو کر جس نے ایک راستہ دیا، جس کی وجہ سے آج یہ ایک چھانگا مانگا کی جیسے منڈیاں لگتی تھیں، زرداری ہاؤس میں منڈیاں لگتی تھیں، آج دوبارہ سے ان بکروں کی خرید و فروخت کی جو منڈیاں لگنے جا رہی ہیں، جس نے دنیا کے اندر پاکستان کا ایک بدنما چہرہ سامنے کیا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ایک ملک کے ایک عہدیدار نے جو آن ریکارڈ دیا تھا کہ پاکستانی پیسے کے لیے اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک ریاست نے جبر کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی اپنی ماں بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور ضمیر ایسے لوگ جنہوں نے قرآن کے اوپر حلف دیا، ان کے ضمیر جب خریدے گئے ہیں اور انہوں نے جب ضمیر بیچے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب یہ کہنا قدرت کی طرف سے بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک جو رحمت، برکت جو اور ان لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے اچھا کرنے کی توفیق جو ہے وہ چھین لی گئی ہے، اور کہا جائے کہ اب اجتماعی توبہ کرنے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے، اور اگر توبہ نہ کی گئی اداروں نے
اپنے قبلہ کو درست نہ کیا، تو میں اپنی نظر میں اور اپنی فہم و فراست کے مطابق ایک ایسی تباہی دیکھ رہا ہوں جو بالکل اب ہمارے دروازوں پر پہنچ چکی ہے، اور اس کو بالکل اب یہ سمجھا جائے کہ یہ تھوڑی دور ہے تو یہ آنکھیں چرانے والی بات ہوگی۔ تو آج جس طرح سے ایک حلف دے کر پبلکلی ایک حلف اناؤنس کر کے ایک بدنیت آدمی جو لوگوں کے ایک مینڈیٹ کو لے کر چلا گیا ہے، اور جس طرح سے لاہور سے NA-121 سے جو تصویریں مریم نواز اور کھوکھر کے ساتھ آئی ہیں، اور جس طرح ایک اصل لوٹے یہ ہیں کیونکہ جنہوں نے اپنے ضمیر کو سر عام بیچا ہے۔ تو ابھی پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ ان ضمیر فروشوں اور ضمیر کے سوداگروں کا راستہ آئینی اور قانونی طور پر بھی روکا جائے، اور عوام جنہوں نے لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں وہ بھی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس راستے کو روکیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے عدالتوں میں کیا اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ سے شیئر کی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔